اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ قرآن شریف کے 22ویں پارہ میں سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 14 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا سلیمان علیہ السلام پر، علیہ الموت، یہ علیہ میں جو ہی ہے نہیں، ہی کا ضمیر مرجع سلیمان علیہ السلام ہے۔ سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہیں بتایا مگر گھن کے کیڑے نے۔ وہ دیمک ہوتا ہے نا، چکلا لکڑی کھاتا ہے دیکھو، وہ کیڑا سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا لیا۔ جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کی مصیبت میں نہ پھنسے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ جو جن اور ان کے فرمان کے مطابق کام کاج کر رہے تھے، جنات لوگ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق کام کاج کر رہے تھے، بیت المقدس بنا رہے تھے اور بھی دوسرے کام، ان پر ان کی موت کی خبر کیسے ہوئی؟ وہ وفات کے بعد بھی لکڑی ٹیکے ہوئے کھڑے تھے، کون؟ سلیمان علیہ السلام، اور یہ جنات ان کو زندہ سمجھتے ہوئے اپنے سخت سے سخت کاموں میں مشغول تھے۔ مفسر ہیں ایک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں تقریباً 1 برس اسی طرح گزر گیا۔ جس لکڑی کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے جب دیمک نے چاٹ لیا اور وہ کھوکھلی ہو گئی تو آپ گر گئے۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ کی موت کا پتہ چلا، تب تو نہ صرف انسانوں کو بلکہ خود جنات کو بھی یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 46 سورہ سبا کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔ اب دنیا میں خاص کر کے ہندوستان میں، انڈونیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایسے ملکوں میں کچھ جاہل لوگ علم غیب کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، ہمارے پیر صاحب بھی عالم الغیب ہیں، یہ کہتا ہے کہ نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یہ دونوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، حالانکہ علم غیب نہ فرشتوں کو ہے، نہ رسولوں کو ہے، نہ صحابہ اکرام کو ہے، نہ اماموں کو ہے، نہ محدثین کو ہے، نہ اولیاء کو ہے، نہ جناتوں کو ہے، نہ شیطانوں کو ہے۔ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس مسجد بنوا رہے تھے، فرشتہ آ گیا، آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، لینے آئے ہیں۔ لینے آئے ہیں، یہ دکھ نہیں رہا مسجد بنوا رہے ہیں، تو فرشتہ واپس گیا، کہا یا اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد بنوا رہے ہیں، کیسے کیا جائے؟ تو اللہ نے کہا کہ جا کے بولو کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، کام کروانا اللہ کے ذمہ ہے، وہ کرا لے گا۔ تم اتنا کرو کہ جو لکڑی نے عصا رکھنا سنت ہے، یہ نہیں کہ ہم بوڑھا ہو جائیں گے تب رکھیں گے، اچھا خاصا ضرورت میں کام آئے گا۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا کہ یہ ٹھوڑی کے نیچے اتنا موٹا عصا ہے نا، اسے رکھ کے ٹیکان لے کے اسے کھڑے ہو جاؤ۔ شیشہ کے ایسے سلیمان علیہ السلام کے تو سیکنڈوں کا کام ہے، جہاں کھڑا ہوئے وہیں گھر بن گیا، جنات کو حکم دیتے تھے بن جاتا تھا۔
شیشے کا مکان بنتا تھا. تو کھڑے ہوئے ایک محراب کے نام اندر کے حصہ میں ایسے گول شیشہ کے بنوائے, کھڑا ہوئے ٹیک لگا کیسے, اور روح نکل گیا, فرشتہ لے کے چلا گیا. ویسے ہی کھڑے ہیں, سب سارے جنات شیطان لوگ سب کام کر رہے ہیں, دیوار اٹھا رہے ہیں, کوئی سیلاب ڈال رہے ہیں, بیت المقدس. وہ سارا کام ہو گیا مکمل. تو یہ جو لکڑی سے ٹیکا لے کے کھڑے تھے نہیں, نیچے لکڑی جو زمین میں ٹچ ہے وہاں دیمک لکڑی کو کھانا شروع کر دیا تھا. وہ کھاتے کھاتے جب اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو گر گئے, لڑ گئے. سلیمان علیہ السلام کے پاؤں بھی زمین میں ہے, پاؤں مبارک دونوں, اور لکڑی بھی زمین میں ٹچ ہے. دیمک کیڑا جو ہے لکڑی کو کھایا ہے, پاؤں کو نہیں کھایا ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس مٹی پر انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے. اس مٹی میں اتنا دم نہیں ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھا جائے, پگھلا دے, مٹی بنا دے. اتنا پاور ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنے ہیں اور یہ دنیا کی مٹی ہے. جنت والا مٹی زیادہ پاور رکھتا ہے اس دنیا والا مٹی سے. تو کمزور پاور والا بڑے پاور والوں کو, طاقتور کو کیسے کھائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام جب دھڑام سے نیچے گرے تو جنات لوگ دیکھے, ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ جناتوں کو بھی فخر تھا کہ ہم بھی علم غیب جانتے ہیں. لوگوں سے کہتا تھا, آدمیوں سے, ہم علم غیب جانتے ہیں. جب سلیمان علیہ السلام گرے پھر یہ کیا ہوا ہے؟ کہیں کہ کب سے مر گئے کہ آدمی چاہیے تو چل ویسے چلو بھاگ, سپر فاسٹ بھاگے, سب غائب ہو گئے. حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں سب مسجد بنوا رہے ہیں, کوئی سیلاب ڈال رہا ہے, کوئی پتھر رکھ رہا ہے, کوئی چکلا اٹھا رہا ہے. کیا ہے وہ؟ یہ زندہ ہے. سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے سب. جب گرے تو کہا چلے گئے, کب گئے, کب بھی جاگو ہیں, سب بھاگ گئے. آج جان بچی ہماری. تو یہی بتا رہے ہیں کہ جنات کو بھی یقین ہو گیا, انسان کو بھی پتہ چل گیا کہ جنات علم غیب نہیں رکھتے. اگر ان کو غیب کا پتہ ہوتا تو اس ذلت کی مصیبت میں 1 سال تک کئی کو پھنسے ہوئے تھے. سلیمان علیہ السلام کو انتقال ہو کے 1 سال ہو گیا تھا. 1 سال ان کو پتہ ہوتا کہ تو چلے گئے تو بھاگ جاتے اسی دن. 1 سال تک کام کرتے رہے. تو اللہ کی طاقت و قدرت و پاور دیکھو کہ ظاہری طور پر سبب کے تحت جنات شیطان یہ سب سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے اور ڈر کے مارے کام کر رہے تھے. اللہ نے اپنا پاور دکھایا, کہا سلیمان تو نہ بھی رہے تو میں کرا لوں گا. روح نکال دیا اور سارے جنات لوگ ڈر کے مارے کر رہے ہیں. تو اس کی حکمتیں, اس کے پاس علم ہے, وہ جانے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو عالم الغیب صرف اللہ ہے, باقی کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے. یہودیاں ننگے ہو کے غسل کرتے تھے, ایک دوسرے کی طرف دیکھتے جاتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ساتھ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ معنی نہیں ہے کہ وہ فسق کی بیماری میں مبتلا ہیں. فسق کہتے ہیں بیضہ بڑھ جانے کو, پہلے بولتے ہیں نہیں یہاں انڈا, وہ بڑا بڑا ہو گیا, اتنا بڑا بڑا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کے ساتھ نہیں نہاتے ہیں, غسل نہیں کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی لوگ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے. اتنا بدتمیز ہے یہ لوگ. شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے, اتنا بدماش ہیں. جن کو نبی مانتا ہے, جن کی کتاب پڑھ کے مرتا ہے, اسی کو ایسے کہہ رہا ہے. بہرحال ان لوگوں نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کے ساتھ جو غسل نہیں کرتے ہیں ندی نالے میں, یہ لگتا ہے کہ ان کا بیضہ جو ہے انڈا بڑے بڑے ہو گیا ہے, بیماری ہے. اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے. اکیلے کرتے تھے وہ, دوسری جگہ جھاڑ کے پہاڑ کے پردے میں ہو کے.
تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، ایک بڑا پتھر ہے اس میں نکال کے رکھ دیے، اور وہ بھی ننگے غسل کر رہے تھے، وہ تو اکیلے تھے، چھپ کے اوپر سے بھی نیچے سے بھی کسی طرف سے دیکھنے کا کوئی چانس نہ ہو تو کر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ بہرحال کپڑا نکال کے پتھر میں رکھ دیے اور غسل کر رہے تھے، وہ پتھر ان کا لباس لے کے بھاگ گیا، وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑا لے کے بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ پتھر میرے کپڑا دے دے، آواز بھی دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی بیماری نہیں ہے، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، غصہ آیا اور ہاتھ میں تو لکڑی رہتی ہی تھی ہمیشہ، عصائے موسیٰ مشہور ہے، اس لکڑی سے مارنے لگے اس پتھر کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں، اتنا ایسا مارے موسیٰ علیہ السلام پتھر کو، بڑے چٹان کو لکڑی سے، کہ 6-7 نشان ابھی تک باقی ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 289۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1 پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 76 حدیث نمبر 276۔ دیکھیے اس میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو ہرگز بتایا تھا کل کہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے سیکھنے، آج اس میں اگر موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو اپنا کپڑا اتار کے اس پتھر کے اوپر نہیں رکھتے، اس لیے پتہ ہوتا نہیں پہلے سے کہ یہ بھاگے گا، آج میرا کپڑا لے کے بھاگے گا، اس لیے اس پتھر پر نہیں رکھتے۔ ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے رکھ دیا، اور رکھ دیا تو پتھر لے کے بھاگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، باقی سب جتنا ہے اللہ والے تو کوئی کہتے نہیں۔ کہ ابھی سنا ہے آپ نے کہ کسی ولی نے کہا کہ میں عالم الغیب ہوں؟ اللہ والے نبی ولی یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے، دوسرے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جادوگر لوگ، جنات شیطان لوگ، تو اللہ والے کبھی یہ کہتے نہیں، قرآن بھی یہ نہیں کہتا، حدیث بھی یہ نہیں کہتی۔ یہ جاہل لوگ بہکا کے ورغلا کے گڑبڑ سڑبڑ کر کے اپنا الگ ایک ٹیم بنانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ بھی عالم الغیب ہیں، وہ بھی عالم الغیب ہے، ایسے کرتے کرتے اپنے تک پہنچا دیتے ہیں کہ ہم بھی عالم الغیب ہیں۔ تو اپنا کام دھندہ چمکانے کے لیے ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ کسی نبی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، کسی ولی نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، یہ اپنا دھندہ چلانے والوں نے کہا ہے۔ تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، میں پڑھ کے کتنا دن سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ والا مسئلہ کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے 15-20 دن سے سمجھا رہا ہوں۔ تو عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔